السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت اللہ تو میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، اج دا پروگرام ہی اعتبار نال بہت زیادہ اہم ہے کہ اندے وچ انفارمیشن ہے، تواڈے کیتے رہنمائی ہے اور تواڈی جان دی حفاظت کیتے بھی اندے پروگرام دے وچ سوالات دے جواب موجود ہیں۔ سمجھ گئے اسے سارا اج دا پروگرام ہے موٹر وے پولیس۔ موٹر وے پولیس ایک گریسفل ادارہ، ایک یہو جہا ادارہ جن دے اوتے پوری قوم کو اعتماد ہے، اعتبار ہے، اور میں سمجھدا کہ انہاں جڑی خدمات ہیں وہ بالکل مثالی ہیں، اپنی مثال آپ ہیں اور انہاں دی مثال کوئی بیان نہیں دے سکتا۔ موٹر وے پولیس دا موٹر وے دے اوتے کیا کردار ہے، انہاں دی کیا خدمات ہیں، یہ کیا کریندے پن، اور سب تو اہم گل یہ ہے کہ پاکستان دے وچ جتھاں کہ عام سڑکاں دے اوتے شرح حادثات بہت زیادہ ہے، الحمدللہ موٹر وے دے اوتے اتنی ہی گھٹ شرح حادثات دی۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ موٹر وے پولیس پہلے دہاڑے تو گھن کے اج تک اپنے آپ کو اپگریڈ کرندی پئی ہے۔ ان دی وجہ تو اساں محفوظ رہندے پے ہاں، حادثات کم تھیندے پے اور بڑی باریک بینی دے نال یہ ادارہ اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کریندا پے۔ ساری خوش بختی یہ ہے کہ اج سارے کول بطور مہمان ایس پی جناب جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، جڑے کہ سیکٹر کمانڈنٹ M4 ہیں۔ جاوید صاحب خوش آمدید آدھا تاکو، اور میرے کو بڑا اچھا لگتا پے کہ میں تھوڑے نال ہم کلام ہی وجہ ہے کہ اساں ہن آلموسٹ ہر دوجا بندہ کہیں نہ کہیں ویلے موٹر وے تے ٹریول کریندے۔ موٹر وے دے اوتے جڑا تواڈی موٹر وے پولیس دا ڈسپلن ہے وہ بڑا اہم ہے۔ رشوت دی کوئی شکایات کو نہیں، سفارش کو منیندے کوئی نہیں، میرٹ دے اوتے کام کریندے پے، اتنا مشکل کام کیویں کریندے پے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ادارہ آپ کو پتہ ہی ہے، کرپشن فری ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں افسران بالا کی طرف سے ماتحت افسروں کو اور گورنمنٹ کی طرف سے اتنی زیادہ مرحات دی گئی ہیں، تنخواہ پیکج بہت اچھا ہے، ڈیوٹی ٹائمنگ بہت اچھی ہے، اور پھر ان کے ریفریشر کورس کاؤنسلنگ کروائی جاتی ہے اخلاقیات کے بارے میں، اور الحمدللہ کبھی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی کرپشن کے ریلیٹڈ بھی اور مس بیہیو کے ریلیٹڈ۔ اچھا جاوید صاحب فرمیسو، یہ نو مور کمپین اندہ آج کل بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا تے، یہ کیا ہے؟ یہ جو نو مور کمپین ہے، یہ ہمارے آئی جی صاحب خالد محمود صاحب کی ڈائریکشن پہ سٹارٹ کی گئی تھی۔ اس کی مختلف اقدامات اس کے سلسلے میں کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جتنا ہو سکے ایکسیڈنٹ کو روکا جائے۔ اچھا، اس میں اوور سپیڈنگ بہت اہم فیکٹر ہے۔ اوور سپیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، انفورسمنٹ کی گئی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے گاڑیوں کی وائلیشن کو مانیٹر کیا گیا ہے۔ یہ فرمیسو کہ یہ سارے جڑا تساں ٹیکنالوجی آپ کر رہے ہو، یہ پاکستان دی تمام موٹر وے دے اوتے تساں ٹیکنالوجی استعمال کریندے پے ہو؟ جی پورے پاکستان۔ اچھا، ایک اساں یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین دے وچ بھی ڈرائیونگ دا رجحان بہت زیادہ تھیندا پے۔ جی کیا سمجھ ہو کہ اگر بعض خواتین کو اچانک رات کو ٹریول کرنا پے ونجے، کیا موٹر وے اج بھی محفوظ ہے؟ جی الحمدللہ محفوظ ہے۔ اچھا، کوئی ایسا انسیڈنٹ موٹر وے پہ کوئی نہیں آیا اچھا جہاں پہ۔ اچھا، انسیڈنٹ تو یاد آیا، ظاہر ہے کہ پاکستان دے وچ نظام گڈیاں دا یہو جہا ہے کہ کوئی نویں ہوندی ہے، درمیانی گڈی کو پرانی گڈی، اچانک کوئی گڈی خراب تھی ویندی ہے اور وہ مطلب ہے کہ مین لین دے اوتے ٹریول کریندی پئی ہوئے اور اچانک بند تھی ویندے، ظاہر ان صورت دے وچ حادثات بھی تھی ویندے یا موٹر وے دے اوتے گڈی خراب تھی ویندی۔ این صورت دے وچ موٹر وے پولیس کیا سہولیات فراہم کریندے ایہو جے متاثر کو؟ جب بھی کوئی گاڑی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ فوراً ہماری ہیلپ لائن ہے 130۔ 130۔ اچھا، یہ صرف 130 ملاونا پوندے یا کوئی کوڈ بھی ہے؟ نہیں، سمپل 130 آپ ملائیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کس جگہ پہ آپ کی گاڑی خراب ہے، وہ لوکیشن آ جائے گی تو فوراً وہ کنسرننگ۔ اچھا، ہر جگہ تے اساں لوکیشن نہیں دسا سکتے؟ ہاں جی، سب کو نہیں پتہ بس کتھاں کھڑو ہوتے وہ گوگل کے ذریعے بھی وہ مانیٹر ہو جاتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تے 130 دے بعد جڑے والے تھوڑا مطلب ہے ہمارے افسران فوراً پہنچ جاتے، چونکہ پیٹرولنگ پہ آلریڈی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، کبھی کبھار تو 130 سے پہلے بھی موٹر وے کی گاڑی پہنچ جاتی ہے، چونکہ وہ آلریڈی پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اگر وہ کیریج وے کے اوپر ہے اور فرسٹ لین میں یا سیکنڈ لین میں، تو سب سے پہلے اس جگہ کو سیکور کرتے ہیں، کوننگ کر دیتے ہیں اور بریک ڈاؤن وہیکل کا بورڈ پیچھے لگا دیتے ہیں اور گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، اور آفیسر کھڑا ہو کے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آگے گاڑی خراب ہے۔ پھر ورکشاپ آ جاتی ہے، ورکشاپ اس کو درست کرتی ہے اگر کوئی نارمل فالٹ ہو۔ اگر نارمل فالٹ نہ ہو
تو پھر وہ ریکوری کے ذریعے قریبی ورکشاپ یا انٹرچینج ہوتی ہے وہاں سے ایگزٹ کروایا جاتا ہے، اور یہ سارا کام فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اچھا سارا کام فری آف کاسٹ ہوندے. اچھا جب یہ سب یہ کیا ممکن کوئی نہیں کہ جڑے ویلے کوئی بھی وہیکلز موٹر وے دے وچ انٹر تھیندی پئی اوندا کوئی معائنہ تھی ونجے بھی یہ جو نظام کوئی نہیں بنایا گیا؟ نہیں ہماری یہ جو نو مور کمپین آپ نے کہا ہے، اچھا اس پہ ہر ٹال پلازے پہ ہمارے آفیسر موجود ہوتے ہیں اچھا جنہیں ہم بریفنگ آفیسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بریفنگ آفیسر کی بیسک ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑی کو بھی چیک کرتا ہے اور بریف بھی کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی انٹر ہوئے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ سیٹ بیلٹ لگا لیں. ٹھیک ہے. آگے ویدر کی یہ کنڈیشن ہے، آپ نے سپیڈ یہ رکھنی ہے، اور ساتھ وہ گاڑی کا بھی معائنہ کرے گا کہ کیا یہ موٹر وے پہ ٹریول کرنے والی ہے یا نہیں ہے. اگر موٹر وے پہ وہ ٹریول کرنے والی نہیں ہے، انفٹڈ گاڑی ہے، تو وہ واپس کر دیتے ہیں. اور ڈیلی بنیاد پہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں وہ پراگریس لیتے ہیں. اچھا کتنی گاڑیاں واپس گئیں؟ کتنی گاڑی. اچھا کیا یہ ممکن نہیں کہ موٹر وے پولیس ایک بڑا پروفیشنل ادارہ ہے، کیا ممکن ہے جاوید صاحب کہ اگر اساں ٹیکنیکلی طور تے جڑی ورک شاپس جویں کاریگرز وغیرہ کوئی جو شعبہ موٹر وے دے آغاز دے وچ کوئی بھی مطلب شہر دے وچ اتھوں موٹر وے شروع تھیندا پے اتھاں اساں ٹیکنیکل سٹاف بلا دوں او چیک کر کے اون دے نال کوئی فرق پوسی؟ جی بالکل فرق ہوگا. اچھا لیکن جب ٹال پلازے کے باہر ہے تو باہر والا علاقہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اچھا جب گاڑی موٹر وے پہ انٹر ہو جانی ہے اس کے بعد ہم وہ موبائل ورک شاپیں ہیں جو ان کو منع آبادی تیزی نال ودی پئی ہے اور بے احتیاطی بھی بہت زیادہ ہے. اساں دیکھتے ہیں کہ دوران سفر بے شمار لوگوں کی طبیعت خراب تھی ویندی ہے جی، اور خاص طور تے اگر خدا نہ خاصہ ڈرائیور کی طبیعت خراب تھی ونجے تے اون صورت دے وچ حادثہ تھیون دا امکان ہوندے. موٹر وے پولیس این صورتحال دے وچ کیا اپنا کردار ادا کریندی ہے؟ جب موٹر وے پہ کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ بھی 130 پہ ہی کال کرتا ہے. اگر 130 پہ خدا نخواستہ وہ کال نہیں کر سکا تو جو ہماری کنسرننگ پیٹرولنگ موبائل جو ہر 10 کلومیٹر میں ایک ہماری پیٹرولنگ موبائل ہوتی ہے، اچھا وہ پہنچتی ہے. ہر پیٹرولنگ موبائل میں فرسٹ ایڈ کٹ ہوتی ہے، اچھا اور باقاعدہ افسران کو ریفریشر کورسز کے ریلیٹڈ کروائے جاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کسی کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اس طرح کی بیماری ہے، یا شوگر لو ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ میڈیسن فرسٹ ایڈ باکس بنیادی مطلب ہاں جی وہ ہماری گاڑی میں موجود ہوتی ہیں، اور ان کو استعمال کرنا وہ ہمارے افسران کو آتا ہے. نمبر 1. اچھا نمبر 2 وہاں موٹر وے کے اوپر موبائل جو ایمبولینس ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس میں پیرا میڈیکل سٹاف موجود ہوتا ہے. اگر کسی مریض سیریس ہو گیا ہے تو اس کو آکسیجن بھی مہیا کی جاتی ہے اور قریبی ہاسپٹل میں اس کو فوراً شفٹ. اچھا ایمبولینس 24 آور راؤنڈ دی کلاک موجود. اچھا اچھا جب یہ سب ایک سوال میرے ذہن چ آندا پے شہراں دے وچ ایک ٹریفک پولیس ہوندی ہے، ایک ہائی ویز دے اوتے مطلب پولیس ہے اور ایک موٹر وے پولیس ہے. جی انہاں تریہاں دی آپس وچ کوآرڈینیشن ہے، کوئی فرق ہے انہاں دے وچ؟ نہیں، جو شہروں میں ہوتی ہے اچھا وہ ان کی ہمارے ساتھ کوئی نہیں کوئی ہے، مطلب لائزان کوئی نہیں ہے. لیکن جو موٹر وے اور نیشنل ہائی ویز ہیں اچھا ان کی ایک ہی فورس ہے، ان کے ایک ہی آئی جی صاحب ہیں، ان کا سیلری پیکج بھی ایک ہے، ان کا سٹرکچر بھی ایک ہے، ان کی ورکنگ بھی ایک ہے. یہ سر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس یہ ایک ہی فورس ہے. اچھا اچھا یہ دسو کہ موٹر وے دے اوتے جڑے جو آدھے نے کہ وارداتاں دی کیا شرح ہے؟ مطلب جی میں لوگاں کو لوٹ مار تے یا جی میں کوئی جی سارے معاشرے دے وچ تھیندے کہ رات تھی گئی ہے شام تھیندی پئی ہے تے حد دا اشارہ کیتا انہوں نے لوٹ کی کوئی جو واقعات نہیں تھیندے موٹر بہت کم، کرائم ریشو جڑا ہے بہت کم. اچھا اب دیکھیں M5 ہے، یہ جو ملتان سکھر موٹر وے ہے یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ راؤنڈ دی کلاک کام کر رہے ہیں. اور کوئی بھی اگر اس طرح کی اٹیمپ ہوتی ہے تو وہ آئی ٹی ایس سسٹم ہمارا ہے اچھا جس پہ ہمارے افسران بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی کمپلینٹ نہیں آئی. اچھا حد رفتار مطلب جہاں جہاں اتنے موٹر وے اتنے بورڈ نظر آتے؟ جی جی. اچھا سارے ورگے جڑے ہوندے لوگ کہ جی نویں گڈی ہے ذرا کچھ سپیڈ مار کے دیکھوں اور حد رفتار آ گئی 120 تے جی میں کوئی بورڈ نظر آیا تو میں 150 تے آن تے 120 تے پہنچ گیا. کوئی یہ جا میکنزم ہے کہ میں اگر پچھوں تیزی نہ لاندا پیا تو حد رفتار تے آ کے میں کنٹرول کر گدے اون ویلے موٹر وے پولیس کیویں ڈیٹیکٹ کریندی ہے؟
یہ جو ہے نا پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ موٹر وے پولیس کی گاڑی کو دیکھ کے سپیڈ ایسا کر لی پھر سپیڈ لگا لی. اب یہ نہیں ہے. اب کیمرے کی آنکھ ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے. M5 پہ جہاں بھی آپ ٹریول کریں گے موٹر وے کی گاڑی ہے یا نہیں ہے, جب بھی آپ اوور سپیڈ ہوں گے آپ کی سپیڈ نوٹ کی جائے گی. اچھا اچھا, یہ فرمائے سو کہ موٹر وے دے اتتے مطلب 3-4 قسم دی گڈیاں ہیں. ایک تے پرائیویٹ کاراں ہیں, ٹھیک ہے, اندر وچ اساں دے پے پروگرام تو پہلے وچ گل کرتے پے کہ بھی گڈی دے اتتے 4 پیسنجر دے باہمن دی جا ہوندی اساں 5 بھی لا دینے ہیں. ایویں مطلب ہے جی وڈی بس ہے کمرشل بس ہے اندر وچ بھی اساں سیٹاں کو ری ایڈجسٹ کیتا ہوئے کہ جتھاں اگر 30 دی کیپیسٹی اتھاں 40 پیسنجر پلس جڑی کمرشل ویکلس ہیں اندر اتنے وزن بہت زیادہ آ گئے. انہاں سارے کو تساں کیویں مانیٹر کرندے ہو اوور لوڈنگ وغیرہ؟ یہ جو آپ کی PSV وہیکل ہوتی ہیں ان کی جب رجسٹریشن دیکھی جاتی ہے اس پہ سیٹنگ کیپیسٹی لکھا ہوتا ہے جو اوریجنل ہوتی ہیں. تو سیٹنگ کیپیسٹی کے مطابق ہی ہم دیکھتے ہیں. اگر سیٹنگ کیپیسٹی سے زیادہ سواریاں انہوں نے بٹھائی ہوں تو ان کو انفورس کرتے ہیں. یہ جو اوور لوڈ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے بھی وزن ان کی رجسٹریشن پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنے ٹن وزن اٹھا سکتی ہیں. اگر اس سے زیادہ ہو تو ان کو بھی انفورس کرتے ہیں. اچھا اچھا, جب اس بڑے سوالات ہیں میں چاہتا کہ زیادہ تو زیادہ معلومات اپنے دیکھنا لیں کتے کروں. جی میں آج کل بارشاں دا موسم ہے, اچانک طوفان آ ویندے یا اساں گھروں نکلے ہیں فجر موسم ٹھیک آئی اور اچانک فوگ تھی گئی ہے. اس صورت دے وچ کیا سپیڈ ہونی چاہیے اور کیا احتیاطی تدابیر جی میں آج کل برسات جب بھی ویدر خراب ہوتا ہے تو ہماری جو ٹریول ایڈوائزری ہے اچھا وہاں پہ ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں علاقے فلاں کلومیٹر یا فلاں جگہ پہ ویدر خراب ہے, آپ اپنی سپیڈ ریڈیوس رکھیں اور انڈیکیٹر آن رکھیں. سیکنڈ, ہر ٹال پلازے پہ جہاں پہ بارش ہو رہی ہو یا فوگ پڑ رہی ہو تو وہاں پہ ہمارے آفیسر موجود ہوتے ہیں جو بریفنگ آفیسر کہلاتے ہیں. وہ ان روڈ یوزر کو باقاعدہ موسم دے مطابق تساں سپیڈ دا تعین کریں. جی. اچھا, یہ پھر میں سو کہ جویں شہراں دے وچ ٹریفک پولیس لائسنس جاری کریندی ہے, کیا موٹر وے پولیس دے وچ کوئی یہ جا میکنزم آگے بھی تساں بھی مطلب ہے کہ؟ جی بالکل, الحمدللہ اسلام آباد اور شیخو پورہ میں موٹر وے پولیس لائسنس جاری کر رہی ہے جو کہ انٹرنیشنل لائسنس. اچھا انٹرنیشنل لائسنس ہے؟ جی نیشنل نہیں. جی اچھا, ان کا کیا طریقہ کار وہ ہے جڑا باقی ہر جگہ ہوتے ہوندے؟ ہاں, تو تھوڑا سا اس میں چینج ہے کہ پہلے چونکہ یہ لرنر دیتے ہیں, موٹر وے پولیس پہلے جو بھی لائسنس اپلائی کرنا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیتی ہے, اس کے بعد ڈرائیونگس پہ آتے ہیں تو لائسنس جاری کیا جاتا ہے. اچھا, اور پیور میرٹ پہ جاری کیا جاتا ہے, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوتی. تے اے مطلب ہے فرمیسو کہ جڑا تساں جرمانہ کریندے ہو جی جڑے مطلب اوور سپیڈ ہے یا اوور ٹے غلط کیتے یا اوندا کوئی بیا انہیں وائلیشن کیتی ہے یا سواریاں بٹھیندے پین چڑھیندے پین, اندی کیا ریشو ہے, کتنی جرمانہ کریندے؟ مختلف وائلیشن دی مختلف جرمانہ ہوتا ہے. مختلف فار ایگزامپل آپ اگر اوور سپیڈ جا رہے ہیں اور آپ کو 750 روپے وہ فائن کیا جائے گا. 750 تو سٹارٹ تھیندا پہ 750 روپے تو سٹارٹ آگے اور زیادہ سے زیادہ کیتی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ 1600 بھی کر سکتے ہیں اور پھر ڈرائیور کو باؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر FIR بھی ہم دے دیتے ہیں. اچھا, اگر بغیر لائسنس میں گڈی چلیندا پہ اوندا کیا حل ہے؟ اس کو بھی وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس ہم جرمانہ کرتے ہیں. اچھا, جرمانہ تو کریندے ہو مطلب کہ تواڈے ایک اہلکار نے میرے کو چیک کیتا, میرے کو لائسنس کوئی نہیں, کاغذات کوئی نہیں, انہیں میرے تے ایک ہیوی جرمانہ 5000 روپے لا چھوڑے. جی اون نوجوان دے کیتے بھی کوئی کمیشن ہوندے اون جرمانے دے کسی قسم کیا فائدہ تھا اول؟ وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوتا ہے اور جو وائلیشن کرنے والا بیسک تو وائلیشن کو روکنا ہوتا ہے. اچھا, ریونیو جنریٹ نہیں کرنا ہوتا, ویسے تو وائلیشن کو روکنا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو سکیں. تو جس کو جرمانہ کیا جاتا ہے پھر وہ اس کو تنبیہ بھی ہو جاتی ہے کہ اب اگر وہ بار بار وائلیشن کرتا ہے تو نئی IG صاحب نے ایک وہ نو مور کمپین کا یہ حصہ ہے کہ اس کے ڈرائیونگ کے جو پوائنٹس ہیں وہ کم کیے جائیں گے. اچھا, اور ایک حد تک جب کم ہو جائیں گے پھر اس کا ڈرائیونگ لائسنس. اچھا, وہ کیا سسٹم ہے, کوئی لائسنس کو پنچ کریندے ہو یا جی بالکل اون دے وچ فیڈ کر دے ہو؟ فیڈ سسٹم ہے, چونکہ جتنے بھی لائسنسنگ اتھارٹی ہے وہاں کی ایکسیس ان سے کوآرڈینیشن ہمارا ہے
تو وہ ادھر پوائنٹ کم کر دیتے آج کل موٹر وے اور موٹر وے پولیس اور تیجا ہے اسپاٹرس، ہیں۔ جی جی، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا معاملہ ہے؟ اسپاٹر جو ہے یہ بھی نو مور کمپین کا ایک حصہ ہے اچھا، کہ کیا ہے؟ وائلیشن کو روکا جائے۔ جنرلی جب روڈ یوزر موٹر وے کی گاڑی دیکھتا ہے تو وہاں پہ وائلیشن نہیں کرتا، فار ایگزامپل اوور سپیڈ نہیں کرتا، موبائل فون استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، سیٹ بیلٹ لگا لیتا ہے کہ آگے موٹر وے پولیس کی گاڑی ہے۔ اب اسپاٹر جو ہیں وہ موٹر وے پولیس کے جوان ہیں جو ایک محفوظ جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ وائلیشن کی آگے نشاندہی کرتے ہیں نیکسٹ گاڑی کو اچھا، کہ یہ گاڑی آ رہی ہے، اس کا نمبر یہ ہے۔ ان کی کوئی ویڈیو بن دی ہے، جی تصویر بن دی؟ میں وہی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نیکسٹ گاڑی کو بتاتا ہے کہ یہ موبائل فون سن رہا تھا یا کہ اوور سپیڈ تھا یا لین وائلیشن کر رہا تھا، تو اس کی ایویڈنس کے طور پہ اس کے پاس کیمرہ بھی ہوتا ہے جس میں وہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے، پکچر لے لیتا ہے اور واقعی ٹاکی سیٹ کے ذریعے نیکسٹ گاڑی کو وہ بتاتا ہے کہ اس کی نے یہ وائلیشن کی ہے، پھر اگلی گاڑی اس کو روک کے انفورس کرتی ہے۔ اگر وہ ایویڈنس کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے فوٹو کیا ہے تو وہ اسپاٹر کے ذریعے ہم فوٹو دکھا دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے وائلیشن میں کافی کمی آئی ہے۔ اچھا، مطلب ایس پی صاحب نے فون کیتے اپنے ماتحت افسر کو اور فون سندا پہ موٹر وے دوتے ڈرائیونگ بھی کہندا پہ، اس صورت دے وچ یہ والا فارمولا باقیاں دوتے بھی لاگو تھیندے بھی ایک سرکاری ملازم ویندا پہ اندے افسر دا فون آ گئے جی، وہ شودا کیا کرے؟ نہیں بالکل، اگر اس کے آفیسر کا فون آ گیا تو وہ سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے، اچھا، ہارڈ شولڈر پہ کھڑی کر کے وہ فون سنے، اگر دوران ڈرائیونگ وہ فون سنے گا تو اس کو انفورس کیا جائے۔ اچھا سر، فرمیش ہو کہ سارے ایک میکنزم ہے کہ اساں سامنے والی جڑی گڈی ہے موٹر وے دے تے تو خیر اگرچہ لائٹس آندی ہے سامنے تو لیکن اوپرلی لائن دے وچ ہوندی ہے، اساں یہ دے ہیں کہ تیز لائٹس اور یلو لائٹس جی، ان دے تدارک کیتے موٹر وے پولیس کیا کرے؟ موٹر وے باقاعدہ انفورس کر رہی ہے اور ابھی لکھا جا رہا ہے وہ جو مینوفیکچرڈ کمپنی ہے کہ یہ لائٹ پرابلم کریٹ کرتی ہے اور یہ لائٹ نہ لگائیں۔ ایک بندہ ہے کلہا ویندا پہ اندے کو موبائل بھی کوئی نہیں اور خدا نہ خاصا کہیں حادثے دا شکار تھی ویندے، اس صورت دے وچ اندے لواحقین دے نال رابطے دی کیا شکل بندی؟ اس میں اگر اس کو حادثہ پیش آ جاتا ہے تو موٹر وے پولیس پہنچ کے اس کو سب سے پہلے، اگر وہ سیریس انجرڈ ہے گاڑی اس کی سائڈ پہ لگا کے اس کو ہاسپیٹل شفٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، بلڈ کی ضرورت ہے، تو دوران ڈیوٹی جو ہمارے افسران ہوتے ہیں وہ انہیں بلڈ بھی دیتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ کے ذریعے، آئی ڈی کارڈ تو اس کے پاس ہوتا ہے، پھر متعلقہ اس ایڈریس پہ اس کا میسج کیا جاتا ہے اور جب تک لاواقین اس کے نہیں آتے ہمارے موٹر وے پولیس کے جوان اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ اگر اسے میڈیسن کی ضرورت ہے، بلڈ کی ضرورت ہے، تو فوری طور تے تساں انہاں دی امداد کرو۔ اچھا ایک شے تساں دسیندے پے آوے کہ تساں لکھے موٹر وے پولیس والےاں کو نہ گڈی بناون والےاں کو، اچھا وہ تے خیر مطلب جڑے ویلے عمل درآمد کرے سن کیا مطلب موٹر وے پولیس کو کوئی یہ جا میکنزم ہے کہ لائٹس دے اوتے میں آدھا پہ نہیں انفورس کر رہے ہیں؟ اگر لائٹ اور بریفنگ آفیسر جو ٹال پلازے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ انہیں بریف بھی کرتا ہے کہ آپ نے یہ لائٹ استعمال نہیں کرنی، ڈم لائٹ رکھنی ہے۔ اچھا اچھا ایسا ہی بھی دے دیاں کہ موٹر وے دے علاقیاں دے نال جڑی فصلاں ہوندن بعض اوقات انہاں فصلاں دے اوتے اگ لگی ہوندی اور دھواں بے شمار دھواں موٹر وے تے آ ویندے، این صورت دے وچ موٹر وے کیا اقدامات کرندی پئی ہے، کیا کاروائی کرندی پئی ہے؟ بڑا اہم کویسچن ہے۔ اس میں ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ موٹر وے کے ارد گرد جو فصل ہے، مثال کے طور پہ گندم تھی، جی، تو گندم والے زمیندار کو پہلے ہم نوٹس دیتے ہیں اچھا کہ بھائی یہ گندم آپ نے کاشت کی ہے، ابھی اس کی باقیات ہوں گی تو اس کو آپ نے آگ نہیں لگانا، یا چاول کی فصل ہے یا گنے کی فصل ہے، اگر آپ آگ لگائیں گے جس سے ایکسیڈنٹ کا خدشہ بڑھ سکتا ہے تو پھر ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے۔ اگر اس کے باوجود وہ آگ لگاتا ہے پھر ہم ایف آئی آر دیتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب میں دیکھا پیا کہ بعض موٹر ویز جڑی سیکیورٹی والز جڑا جنگلا ہوندے وہ ٹوٹے ہوندے، بریک تھیا ہوندے، بریک کرن والے دے خلاف کوئی کاروائی اور ان دی مرمت دا کیا میکنزم ہے؟ کیونکہ ایسا دیتے ہیں کہ جانور آندا پہ موٹر ویز جی بیسک تو یہ این ایچ اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے فینس بولتے ہیں کہ فینس کی جو نگرانی ہے یا سیکورٹی ہے وہ این ایچ اے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر
وہ کوئی کاٹ رہا ہے اور موٹر وے پولیس دیکھ لیتی ہے. یہ کئی دفعہ ہم نے 2-3 دفعہ FIRیں دی ہیں اور ہم متعلقہ لوگوں کو پکڑ کے لوکل پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور FIR دیتے ہیں. اور پھر اس فینس کو مرمت NHA کرتی ہے. NHA کو لکھا جاتا ہے, ان سے کوارڈینیشن رہتی ہے اور وہ مرمت کرتے ہیں. اچھا ایک واقعہ میرے نال تھا جاوید صاحب کہ یہ پچھلی سردیاں ہیں جی تو میں ملتان تو ٹریول شروع کیتا لاہور کیتے اور جڑے ویلے میں خانے وال موٹر وے تے انٹر تھے ہونے لگیا تو انہوں نے دین دے ویلے میں کو آکھیا کہ جی موٹر وے این ویلے فوگ دی وجہ تو بند ہے. جی ہیلپ لائن توری بند آئی, جی کوئی موٹر وے پولیس کا اہلکاروں والے موجود کہنا ہن اور کئی میل لمبیاں لائناں لگ گئی. اچھا یہ تو ہے دین دا ٹائم نا, اکثر رات کو اچانک فوگ آ گئی یا کوئی بیا انسیڈنٹ تھی گیا یا بارش یا طوفان دی فورکاسٹ آئی وہ پوری تھی. این صورت دے وچ تہاڈا جڑا ہیلپ لائن ہے یا تہاڈی مطلب جڑا لوگ ہیں یہ بالکل غائب تھی ویندے اور متبادل رستہ یہ جڑا دسیندے کہ اتھاں کرائم بھی تھی سکدے. اون صورت دے وچ کیا میکنزم ہے تہاڈا؟ نہیں, جو ہماری ہیلپ لائن ہے وہ تو روڈ دی کلا کو اس پہ آپریٹر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ انگیج ہو, چونکہ جب روڈ بند کیا جاتا ہے تو مختلف لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں اور ہیلپ لائن کی جو پروگریس ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بند ہو. وہ اس کی پروگریس IG صاحب لمحہ بہ لمحہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک مطلب لمحہ بہ لمحہ تو مانیٹر کرنے پہ جی میں تک گزارش کرنا پیا کہ میں ملتان تو سفر شروع کر چھوڑیا, کیا یہ ممکن کہنا ہے کہ میں ملتان تو ہی میرے کو منع کر دیتا ویندا بجائے کہ میں خانے وال مطلب ملتان خانے وال دا سفر کو زیادہ کوئی نہیں. جی یہ موٹر وے پولیس اتنی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی ہونی چاہیے کہ جڑا ملتان والے ٹریول کریں پین انہوں کو منع کر دیتا ونجا بھی اگلے 3 گھنٹے تک تم ٹریول کئی موٹر وے نہیں کر سکتے. اس میں آپ دیکھیں اگر ملتان سے خانے وال یہ تھوڑا اگر وہ کلیئر ہے تو اس کی تو اجازت ہے, لیکن اگر آگے موٹر وے پہ فوگ ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو جتنا آپ وہ حصہ سفر کر سکتے ہیں آسانی اتنا تو کروانا چاہیے. وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں وہاں تک تو خانے وال تک تو کلیئر ہے تو خانے وال سے ہم ایگزٹ لے لیں گے, اس وجہ سے ہم انہیں نہیں. اچھا مثال ایک مطلب خانے وال دی مثال تے ہے بھی چلو اتنا ہائی وے بالکل برابر ہے. جی جی بہت ساری جائیں دے ہوتے موٹر وے تو ہائی وے بہت دور ہوندے. جی جی مثلا مثال دے طور تے جڑے ویلے ملتان لاہور موٹر وے کہنا کھلیا تے اساں عبدالحکیم تو بہر آندے آسے تو ہائی وے دور ہوندا ہے جی جی اور وہ ساری سڑک جڑی ہے وہ ٹرٹی بھی ہے اور رات کو غیر محفوظ بھی. اون صورت دے وچ موٹر وے کو کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے؟ اگر موٹر وے بند ہو تو ہم لوکل پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہیں کہ یہ موٹر وے بند ہو گئی ہے تو یہاں انٹرچینج سے یہ ایگزٹ لیں گے تو آپ اپنی گاڑی بھجوائیں اور پیٹرولنگ اپنی بڑھائیں کہ لوگ سیف ٹریول کر سکیں. اچھا اور کبھی کوئی حادثہ نہیں ہو پھر ان سے ہماری لوکل کوارڈینیشن بھی رہتی ہے. ان کی گاڑیاں آتی ہیں جن کو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ گاڑیاں پیٹرولنگ کے لیے آ گئیں تبھی ہم ایگزٹ کرواتے ہیں. کیا سمجھتے ہو کہ موٹر وے دوتے حادثات جڑی مین وجہ ہے وہ کیا تھی ہوندی ہے؟ حادثات کی مین وجہ تو اوور سپیڈنگ ہوتی ہے. اچھا تو اوور سپیڈنگ پہ ہمارے IG صاحب کا بڑا فوکس ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ ایکسیڈنٹ بہت کم ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نو مور کمپین IG صاحب نے سٹارٹ کروائی ہے اس کو عوام کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. عوام نے بھی بہت سراہا ہے. جاوید صاحب سر کو سوالات بہت زیادہ ہیں اور اصل کوشش کی گئی مختصر دے ٹائم دے وچ زیادہ سے زیادہ تارے ذریعے اپنے دیکھنے والوں کو موٹر وے پولیس اور سفر کرنے والوں کو زیادہ زیادہ معلومات پہنچا سکوں. پروگرام دا ویلا مکدا پہ کوئی پیغام دینا چاہو موٹر وے دے اوتے سفر کرنے والے کیتے؟ پیغام تو یہی ہے کہ جب بھی میں آپ کو شعر سنا دوں کہ وہ اگر شعر زندگی میں انسان اپنے دماغ میں بٹھا لے تو بہت سے ایکسیڈنٹ یا مصیبتوں سے بچ سکتا ہے. اچھا کہ مسائل ان آنکھوں کے بڑے ہیں, مسائل ان آنکھوں کے بڑے ہیں, بہت سے خواب اندیکھے پڑے ہیں. واہ. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اگر ینگ آدمی ہے تو ایکسیڈنٹ ہمیشہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا. اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک والدین کے خواب ادھورے رہ جائیں. ایک بوڑھے باپ نے جس نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہوتی ہے, اولاد نے خواب دیکھنے ہوتے ہیں, والد کے خواب, چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. اور جو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ صرف اسی کا نہیں ہوتا, وہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. صحیح. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ
نے کہیں جانا ہے تو 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں. ہاں سفر 5 کا منٹ آغاز پہلے کر کے آغاز پہلے کر دیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے فون سننا ہے تو سائڈ پہ لگا کے فون, کوئی جرمانہ نہیں ہے, سائڈ پہ ہارڈ شولڈر پہ ڈبل انڈیکیٹر لگائیں, فون سن لیں. اگر گاڑی پہ آپ سفر کا گاڑی کو چیک کروا لیں. اگر آپ نے سائڈ لین چینج کرنی ہے تو میرر کا استعمال کر لیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ اگر آپ اپنا لیں تو بڑے حادثے سے بچ سکتے ہیں اور آپ کا خاندان ہمیشہ زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, تساں تشریف گھن آئے. ایس پی صاحب ہن سیکٹر کمانڈر M4 اور بڑی معلومات افزا گفتگو آج عطا کی تھی. اور میں سمجھدا کہ جڑی انہاں دی گالی ہیں اتنی زیادہ اہم ہیں کہ اگر انہاں کو ساں موٹر وے کیا اگر عام ہائی وے تے بھی سفر کرنا ہوئے انہاں کو سامنے رکھوں تے سفر محفوظ کر سکتے ہیں. یہ سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.